إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پچھلی مرتبہ ایک حدیث بیان کی تھی، اس کی 5 باتیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اس پر ہم پچھلے ماہ کا جو 3را جمعہ تھا اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ نمبر 2، ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ جو کچھ اللہ تعالی نے عنایت کیا اس پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ 5 باتیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے؟ اس میں نمبر 2، ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ جو کچھ اللہ تعالی نے عنایت کر دیا اس پر راضی رہو۔ الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو کچھ رب نے دے دیے، اولاد ہے، مال ہے،
زندگی کے لمحات ہیں جو مل گیا ہے اس پر راضی ہو جائے، مت دوسرے کو دیکھ کر حسد کر، اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے امیروں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا، ماحول بیٹھتے کن کے ساتھ ہیں؟ بڑے بڑے جو تجار ہیں، اور پھر شام کو گھر آ کر کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ رب کی رضا پر یہ راضی نہیں، گویا رب پر اعتراض کر رہا ہے جتنا تو نے مجھے دیا ہے میرے لیے صحیح نہیں کیا، اور رب بہتر جانتا ہے میرے لیے کتنا صحیح ہے۔ میری خواہش تو ہے میں بادشاہ بن جاؤں، لیکن رب جانتا ہے کہ اگر اس کو بادشاہ بنا دیا خود بھی تباہ ہوگا اور قوم کو بھی تباہ کر دے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ نے دے دی ہے نا اس پر راضی رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے کوئی پرواہ نہیں میں صبح کو بیمار اٹھوں یا صحت مند۔ سنیے گا ذرا، شاگردوں نے پوچھا صحت تو بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ فرما رہے ہیں مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں صبح میں بیمار ہوں یا صحت مند۔ کہا رب نے جو میرے لیے بہتر ہوگا صبح وہ کر دے گا۔ میرے لیے بہتر اگر صحت ہے تو صبح صحت مل جائے گی۔ رب نے جو دینا ہے، رب نے جو عنایت کر دی ہے اس پر راضی رہ۔ اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف مت پھیلاؤ جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ شہروں میں کفار کا آنا جانا، یہ مال و دولت، یہ تیرے دل کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا فائدہ، مرنے کے بعد جہنم ہے ان کے لیے۔ اپنے نگاہوں کو ان کی طرف مت پھیرو جو تمہارے پاس نہیں ہے، جو میسر ہے اس پر شکر کرو۔ الحمدللہ اللہ نے صحت دے رکھی، بینائی دے رکھی ہے، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں میں دھندلا پن بھی آنے لگ جائے تو اس کی نیندیں حرام ہو جاتی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو میسر ہے اس پر شکر کرو، اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج کا دن مجھے دنیا میں دے دیا تاکہ میں تیری عبادت کروں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سجدے کو زندگی کا آخری سجدہ سمجھ کر عبادت کر، پتہ نہیں اثر ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ جو میسر ہے اس پر شکر کر، اور جو میسر نہیں اس کے لیے پریشان نہ ہو، اور ہم میں جو میسر نہیں اس کے لیے پریشان ہے۔ کسی طرح پیسے مل جائے نا تو کوٹھی خرید لوں، پیسے مل جائے نا کوئی سودا لگ جائے تو گاڑی خرید لوں، سردی ہے موٹر سائیکل پہ گزارا نہیں ہوتا۔ میں کئی بار یہ بیان کر چکا ہوں، شیخ سعدی رحمہ اللہ جا رہے تھے اور گرمی کا موسم تھا اور پاؤں پر چھالے پڑ گئے سفر کر کے، یا اللہ کوئی جوتی عطا کر دے۔ بس ابھی دعا ہی کی تو ایسے کر کے مڑے نا تو سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا بیساکھیوں پر جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے۔ فوراً سجدے میں گر کر کہتے ہیں یا اللہ
جوتی نہیں چاہیے، تیرا شکر ہے، تو نے قدم تو دے رکھے، جو میسر ہے اس پر شکر کر۔ ہمارے بچوں سے زیادہ خوبصورت بچے کچرے کے اندر سے آپ کے اور میرے پھینکے ہوئے گندے اور سڑے ہوئے سامان کو اٹھا کر کھا رہے ہوتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے گاڑی روکی، میرے ساتھ بچے تھے، میں نے کہا دیکھو یہ تمہاری طرح کے بچے ہیں، تم سے زیادہ خوبصورت ہیں، نیلی آنکھیں ہیں، اور کچرے میں تلاش کر رہے ہیں کیا چیز کوئی کھانے کو مل جائے۔ آدھا سیب گندا ہے تو آدھے کو پھینک دیا، اس آدھے کو اٹھا کر کھا رہا ہے۔ شکر نہیں کرتے اللہ صبح کی روٹی کھلا رہا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ اللہ نے دے دیا ہے اس پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ جب ہم راضی ہو جائیں گے تو آگے لالچ اور حرص ختم ہو جائے گی، دل بھر جائے گا، دل بھر جائے گا۔ جو شخص اپنی کمی کو پہچان لے دوسروں کی غلطی پہ انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا کہ میرے اندر کتنی کمی ہے کہ جو رب نے مجھے دے رکھا ہے میں اس پر شکر ادا نہیں کر رہا۔ ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ۔ ایک شخص تھا، حدیث میں آتا ہے، بنی اسرائیل میں سے، بڑا عابد تھا۔ راوی لکھتا ہے کہ اس نے پلک جھپکنا کتنی دیر لگی، اتنی دیر بھی اللہ کی بغاوت نہیں کی۔ کتنا نیک ہوگا۔ آسمان پر گیا، رب سے ملاقات ہوئی، رب نے اس کے نامہ اعمال دیکھے، کہا جاؤ میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ۔ اسے مان تھا اپنی عبادت کا، میں نے گناہ کیا ہی نہیں، میں نے تو گناہ کیا ہی نہیں۔ اس نے کہا عبادت ہے یا رب، اے میرے رب پھر میری عبادتیں کہاں ہیں جو تیری رحمت سے ہی جانا ہے؟ میری عبادتیں کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے میری رحمت سے جنت میں بھیج دو، تو پھر کھڑا ہو گیا، عبادت یا رب، اے میرے رب میری عبادتیں کہاں ہیں؟ 3 مرتبہ اس نے سوال کیا، تینوں مرتبہ رب نے کہا میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ، اور تینوں مرتبہ کہتے ہیں میری عبادتیں، میری محنتیں، میری مشقتیں، میری راتیں، میرا قیام، میرا تہجد کدھر ہے؟ اللہ نے فرمایا لے آؤ اس کی سارے کچھ، سارا کچھ۔ ایک نعمت حدیث میں آتا ہے، انسان کے جسم کی ایک نعمت، وہ آنکھ، وہ کان، وہ سماعت، وہ بصارت، وہ قوت گویائی، وہ ہاتھ، وہ پیر، کتنی نعمتیں۔ ایک نعمت کو ایک ترازو میں رکھا اور پوری زندگی کے نیکیاں دوسرے ترازو میں رکھ کر اٹھایا، ایک نعمت کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ فوراً کہنے لگا یا رب اپنی رحمت سے مجھے جنت میں بھیج۔ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک شاعر نے لکھا ہے وہ آنکھ ایک آنکھ تھی جو ایک پلڑے میں رکھ دی گئی تھی، ایک آنکھ۔ شکر کر جو مل گیا ہے، نابینے کو دیکھ۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو رب نے دے دیے راضی ہو جا، ساری دنیا سے زیادہ غنی ہو جائے گا، پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ کون کیا کھاتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا پیتا ہے، کس میں سفر کرتا ہے۔ نمبر 3، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر مومن بن جاؤ گے، مسلمان بن جاؤ گے۔ ہمارا سلوک کیسے؟ یہ نمازی پڑوسی ہے آپ کا، اس کے ساتھ قدم ملانا ہے۔ دوسرا مسلمان نہیں ملانا چاہ رہا، وہ کہتے میں تو نہیں ملاتا، میں تو ہوں حنفی، اور میں پھر کیا کرتا ہوں اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ لیتا ہوں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر مومن بننا چاہتے ہو اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ سفر میں جا رہے ہو، پڑوسی ہے ساتھ والا، سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، خود چوڑا ہو کر بیٹھ رہے، اسے پیس دبا کر رکھ دی ہے۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں علیہ السلام؟ مومن بننا چاہتے ہو
پڑوسی کا خیال رکھ، پڑوسی کا خیال رکھ۔ مسجد میں پڑوس ہے، دکاندار میں پڑوس ہے، دفتر میں پڑوس ہے، سفر میں پڑوس ہے، ساری زندگی پڑوسی ہے۔ میرا پڑوسی کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کون جو مومن نہیں ہے؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا۔ ہمارا پڑوسی ہم سے بڑا تنگ ہے، گاڑی اس کے دروازے کے ساتھ ایسے کھڑی کریں گے کہ وہ ہر دفعہ بیل بجا کر کہتے ہیں مہربان ذرا گاڑی پیچھے کر لے، میں نے اپنی گاڑی نکال لی، جان بوجھ کر اس کی دیوار کے ساتھ پانی کا پائپ کہاں چھوڑ دیں، پڑوسی ہے وہ اپنا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبریل نے پڑوسی کے بارے میں اتنی نصیحت کی کہ میں ڈر گیا کہ کہیں پڑوسی کو جائیداد میں وراثت نہ بنا دی، وارث نہ بنا دیا جائے۔ ہمارا پڑوسی کے ساتھ سلوک کیسے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفی روایت لمسلم لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں ہی نہیں جائے گا جس سے اس کا پڑوسی تنگ، جس سے اس کا پڑوسی تنگ ہے۔ آج ذرا امتحان تو لیں، ہماری بیوی سے پڑوسن کتنی تنگ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا پکاؤ نا، گوشت اگر کبھی میسر آ جائے، صحابہ کو کب میسر آتا تھا، کہا پانی زیادہ ڈال لینا اور تھوڑا سا پڑوسی کے گھر میں بھی بھیج دیں۔ ہم پڑوسیوں کو کتنا تحفہ بھیج دیں۔ اچھا اس نے بھیجا تھا اس کے گھر آ رہی ہے قربانی، پھر وہ شاپر بنیں گے، پھر پڑوسی کے گھر سے آیا یہ والا شاپر پڑوسی کے گھر میں بھیج۔ مسلمان لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، توحیدیو تمہارے لیے حدیث ہے، جس کا اللہ پر ایمان ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، ننیال نہیں، سسرال نہیں، ددیال نہیں، کوئی نہیں ہے، والیوم الاخر، اور مرنے پر بھی یقین ہے کہ مر کر ہر چیز کا حساب دینا ہے، تو پھر فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرے۔ اگر یہ پڑوسی کو تنگ کرتا ہے تو اس کا اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین۔ یہ 5 باتیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، تیسرا نمبر بیان کر رہا ہوں، ہمارا پڑوسی سے سلوک کیسے؟ پڑوسی گاڑی کھڑی کر گیا، غلط پارکنگ کر گیا، بیٹے کو بھیج کے صبح لگوا دیا اور پنچر ہو گیا، صبح بیچارے نے سلب ماری، اوہ گاڑی پنچر کھڑی ہوئی ہے، کہتا ہون کھڑا کری نا تم، طبیعت ٹھیک، اگلی باری 2 میں کر سا۔ کیوں؟ پڑوسی ہے نا، مومن ہے نا، یہ تو جنتی آدمی ہے، اس نے ٹھیکہ لیا ہے جنت کا، ہائے ہائے ہائے۔ اور اہل حدیثوں نے خاص طور پر لیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ بھی؟ فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں۔ اور ہم من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیحسن الی جارہ، جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر یقین ہے وہ اپنے پڑوسی سے احسان سلوک کرے۔ احسان سلوک کیا ہے؟ اس کی غمی اور خوشی میں خیال رکھ۔ آپ
بدتی ہے، خبیث آدمی، قبر پرست ہے میرا پڑوسی، اس کے گھر جاؤں عیادت کرنے کے لیے؟ پیغمبر اسلام نے کہا آؤ بھائی، وہ بچہ جو ہمارے ہاں آتا جاتا تھا وہ بیمار ہے، آؤ اس کے گھر چلتے ہیں۔ وہ کون تھا؟ یہودی۔ بھائی بیمار ہے، فون آ گیا، میں تو بولتا ہی نہیں، اس سے ناراض ہوں، میں اس کا پتہ کرنے جاؤں گا؟ ہے کون؟ مسلمان۔ پیغمبر علیہ السلام کائنات کے امام تربیت کیا کر رہے ہیں اپنے صحابہ کی، آؤ یہ بچہ بیمار ہے، آپ گھر چلے گئے، اس کا والد تو رات نکال کر اس کے سرانے بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، بھی آخری لمحات ہے میرے بیٹے کے۔ آپ نے جا کر دیکھا، اندازہ لگایا بچہ فوت ہو جائے گا، آپ نے فرمایا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، او بچے لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ کا دل نرم ہوا تھا، بچے کی حالت خراب تھی، کہا جو محمد کہتا ہے پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا اور گردن ٹوٹ گئی، موت گیا۔ پڑوسی کے گھر، کس کے گھر گئے؟ یہودی کے۔ ہم اپنے سگے بھائی کے گھر نہیں جاتے، ہم اہل حدیث کے گھر نہیں جاتے، اہل سنت کے گھر نہیں جاتے، بھائی یہودی سے زیادہ بدتر ہے۔ وہاں جاؤ اور جا کر کہو دیکھ مرنے کا وقت ہے، تو ہر وقت یا علی کہتے ہیں، توبہ کر لے شرک سے، اور اگر آپ کی دعوت میں توبہ کر کر مر گیا، آپ کا جسم کا ایک ایک حصہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جس کا اللہ پر اور آخرت پر یقین ہے، فلیحسن الی جارہ، اپنے پڑوسی کو اس کے ساتھ احسان سلوک کرو، کیا ہو جاؤ گے؟ تکن مؤمنا، مومن بن جاؤ گے۔ آپ کے ایمان کی گواہی پیغمبر علیہ السلام دے رہے ہیں، میرے ایمان کی گواہی اللہ کے پیغمبر دے رہے ہیں۔ اگر تو مومن بننا چاہتا ہے تو اپنی دیوار کے ساتھ دیکھ تیرا سلوک کیسا ہے، نمازی ہے تو اپنے صف کے ساتھ تیرا سلوک کیسا ہے، کہتا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو، تیرے کپڑے ہی بہت گندے، میرے کپڑے ہی خراب کرنے کے لیے تو پہلی صف میں پہنچ گیا ہے۔ پڑوسی ہے نا آپ کا، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک غریب ساتھ بس پر بیٹھ گیا، ساتھ سیٹ پر، خود مزے مزے سے کھائی جا رہے، اور وہ بیچارہ دیکھتا ہے اور منہ پرے کر لیتا ہے، وہ غریب آدمی ہے، کبھی توفیق ہوئی تو اسے کہو آپ بھی کھا لیں، پڑوسی ہے نا۔ باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، پڑوسی ہے نا آپ کا۔ طلباء مدرسے کے، کالج میں، یونیورسٹی میں، میں نے یونیورسٹی تک پڑھا ہے، خوب پڑھا اللہ کے فضل سے، کئی کھانے پینے کا کوئی پروگرام ہو گیا، پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک کا کھانا ہے، دوسرے کو بلا لے، اللہ دونوں کے لیے کافی کر دے۔ دونوں نے کہا ایک ہی تو روٹی ہے، ایک ہی تو روٹی ہے، پڑوسی کو بلا لو۔ سبحان اللہ، مومن ہو تم، اہل ایمان ہو۔ اہل ایمان کی صفت کیا ہے؟ جہاں دوسرا آدمی آپ کے ساتھ ہے سفر میں، اس لیے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے کہا یہ بندہ بڑا اچھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کیسے پتا یہ بہت اچھا ہے؟ نماز بڑی خوبصورت پڑھتا ہے۔ نماز تو ہم بھی بڑی خوبصورت پڑھتے ہیں، اپنے جسم سے زیادہ ٹانگیں چوڑی کر لیتے ہیں، آمین ساری مسجد میں میری سب سے اونچی آتی ہے، سینے پر سب سے اونچا ہاتھ میرا ہوتا ہے۔ اور اگر پوچھا جائے پڑوسی کیسا ہے آپ کا، پڑوسی سے ذرا پوچھ لو، بیٹی دینی ہو نا تو پھر پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آپ کے پڑوس میں ذرا پتہ نہ لگے کیسے آدمی، وہ کہتے ہیں توبہ، داڑھی ویکھ کے نہ جایا جے، توبہ۔ کیوں؟ پڑوسی کہ اللہ کے پیغمبر بڑا اچھا آدمی ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہاں اذان ہونے سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا سفر کر پتہ لگ جائے گا، سفر میں سختیاں آئیں گی، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، پھر یہ اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ تجھے ترجیح دیتا ہے کہ میرا بھائی کو ذرا آج چیک تو کیجئے گا میں مومن ہوں کہ نہیں اپنے آپ کو۔ بیٹھ کے شام تک کی پڑوسی کے ساتھ، دکاندار ہے، تاجر ہے، یہ بھی کپڑے کی دکان ہے، یہ بھی کپڑے کی دکان ہے، گاہک ہے، پہلے بندہ وہاں چوک میں کھڑا کر ادھر کپڑا لینا ہے، اللہ پر تو یقین ہی نہیں،
میں بڑا ہنستا ہوں دیکھ دیکھ کر، دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے، اللہ پر یقین ہے اور ساتھ میز پر بیٹھا ہوا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں، جو میرے مقدر میں وہ خود بخود آ جائے گا، وہ خود بخود آ جائے گا۔ کہ اللہ پر بھی تو یقین کر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ تو نے پانچ سیل میں نے 2-4 ادھر 2-4 ادھر کھڑے کر رکھے کہ اگلی دکان پہ بندہ ہی نہ جائے، وہ تیرا پڑوسی ہے، تجھے کھلانے کا حکم ہے، اس کو بھوکا مارنے کا حکم نہیں۔ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، مومن بن جاؤ گے۔ نمبر 4 وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کر، مسلمان بن جاؤ گے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کر، مسلمان بن جاؤ گے۔ اگر اسی ٹکڑے پر امت عمل کرنا شروع کر دے، دنیا سے شر کی بیج مارا جائے۔ میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کروں نا، میں اسے ایسا مشورہ دیتا ہوں اور گھر آ کر ہنستا ہے، اگر عمل کر لیا نا ایسا گرے گا نا پھر دوبارہ دکان کا نام بھی نہیں لے گا۔ اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں، احب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں اپنے آپ سے پوچھ لو، پھر فیصلہ کرو میں اپنے بھائی کے لیے کیا پسند کر رہا۔ اگر مسلمان بننا چاہتے ہو تکن مسلمن، مسلمان بن جاؤ گے، مسلمان بن جاؤ گے۔ اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے، دنیا کی ہر نعمت مجھے ملے۔ وہ کشمیر جانتے ہو نا، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، نام سنا ہوگا آپ نے، وہاں مقولہ بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں خوش رہو لیکن ہم سے زیادہ نہیں، خوش رہو ہم سے زیادہ نہیں۔ اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے، میں سب سے زیادہ امیر ہوں۔ اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے، چودراہٹ، سیاست۔ اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے، خاندان میں سب سے بڑی پگڑی میری ہو، خاندان کا پگ میرے سر پر رکھا جائے۔ وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر لینا، جو کھانے کے لیے پسند کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا، کیا ہو جاؤ گے، سچے پیغمبر نے فرمایا تکن مسلمہ۔ بات آج مکمل کرتے ہیں تاکہ اگلے مہینے پھر یہ بات نہ ہو۔ نمبر 5، اللہ اکبر، فرمایا ولا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ نہ ہنسو دل مردہ ہو جائے گا۔ ہر وقت کہہ کے آخرت تو یاد ہی نہیں ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ گھر میں ذرا ساری فیملی بیٹھی ہو نہ کہا کرو بس اللہ چلتے پھرتے مجھے اوپر لے جائے۔ بیوی کہتے کیا بات کرنے لگے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں آپ، مرنا نہیں ہے؟ اگر نہیں، ہم نے نہیں مرنا، مولوی نے مرنا۔ مولوی سمجھتے ہیں میں نے جنازے پڑھانے ساری عمر، سارے قوم کے وصیت اپنے پاس جمع کر رکھی، اس میں جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ مولوی نے تھوڑا مرنا، مرنا کس نے؟ فرمایا کثرت سے کہہ کے بلند نہ کر، کثرت سے مت ہنسو۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جو میں دیکھ کر آیا ہوں نا، جنت اور دوزخ، اگر تمہیں خبر ہو جائے تم عورتوں سے بھی پیچھے ہٹ جاؤ اور تمہیں ہر وقت موت ہی یاد، بھول جاؤ دنیا کو، بھول جاؤ دنیا کو، موت کو یاد رکھا کرو۔ زیادہ نہ ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، پھر نماز روزہ پرواہ ہی نہیں۔ ہم تو یہاں تک کرتے ہیں اللہ اکبر، فلاں شخص کو بلاؤ وہ بڑے اچھے لطیفے سناتا ہے، کوئی زعفران مجلس بنے گی۔ اور پیغمبر اسلام نے فرمایا جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے قیامت کے دن اس کے یہ دونوں جبڑے آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے۔ اور ہم موبائل پر جھوٹے لطیفے، جھوٹے ویڈیو، جھوٹی ساری ٹک ٹاک کر کیا کچھ ہوتا ہے آپ کو زیادہ جگت باز، ہمارے مولوی جگتے باز لگانے لگے ممبر پر، کہہ کے لگ رہے مسجدوں میں، ماحول خراب، ستیہ ناش کر کے رکھ دیے۔ اوے آخرت کو یاد کر، پتہ نہیں شام دنیا میں آتی بھی ہے کہ نہیں۔ چلتا پھرتا نوجوان دل دھڑکتا ہوا رب بند کر دیتا ہے،
ٹھیک ٹھاک بندہ گھر سے نکلتا ہے فالی زدہ ہو جاتا ہے. زیادہ نہ ہنسا کر، دل مردہ ہو جائے گا. نقصان کیا ہوگا؟ جب دل مردہ ہوگا تو توبہ کی توفیق ختم ہو جائے گی. دل ڈیڈ جو ہو گیا، جب دل ڈیڈ ہوتا ہے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تبھی تو ڈیڈ باڈی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھ کر بنا دو اس کو. اور جب چلتے پھرتے لاش کا دل مردہ ہو جائے، اسے اللہ یاد رہے گا؟ اسے کوئی غریب یاد رہے گا؟ وہ ایک امیر آدمی تھا سعودی، دماغ خراب ہوا، دنیا سے خزانے مل گئے، کوئی غریب اس کے در پر گیا مانگنے کے لیے، اس نے کہا آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کا خرچہ میرے ذمہ نہیں ڈالا، جاؤ کہیں اور سے مانگو. رب کا قہر اترا. پھر جو زندگی کا اس کا آخری سفر تھا، دینے والے ٹکٹ لینے والے نے کہا ہمیں اللہ کے پیغمبر نے غریبوں پر صدقہ کرنے کا حکم دیا، مت ناز کر اپنی جوانی پر، اپنے مال پر، اپنے حسن پر، چند دن کا کھیل ہے. پھر قبر کی اندھیری رات موت کو یاد کیا کرو. ان مجلسوں علیحدہ ہوا کرو جن مجلسوں میں اللہ کی بغاوت ہو رہی ہو، ان مجلس میں بیٹھا کرو جہاں رب کا قرآن پیغمبر کی حدیث بیان کی.